فیض حمید، میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار یہ فیض حمید دے پیچھے جڑے پہ گئے ہو، فیض حمید جو ہے وہ کوئی فرد نہیں ہے، وہ ادارے کا استعارہ ہے. درست، بالکل تو صحیح کہا. ٹھیک ہے، ادارے کا استعارہ ہے. اور میں نے وہ آپ نے یہ ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ پٹ آؤٹ سم تھنگ، یہی جو میں نے مضمون لکھا تھا اس میں نے یہ کہا ہو از فیض حمید. Is he an individual accused of evil deeds, or is he the product of a system that is primed to produce in varying degrees other Faiz Hamids? جی ہاں، اور یہی تو مسئلہ ہے. اچھا، اب یا تو مجھے کوئی یہ بات اس بات کا جو ہے وہ کی ضمانت دے دے کہ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ فوج اور انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہیں وہ اس قسم کی قبیح حرکتیں یا اس قسم کی قباحتوں سے دور رہنا چاہتی ہیں. یا تو مجھے کوئی اس بات کی ضمانت دے دے. تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو پھر کیا ہوا؟ وہ کس نے کیا؟ وہ فیض حمید نے تو نہیں کیا. کنٹینویشن ہے نا ایک 8 فروری پالیسی کی. 2024 کو جو کچھ ہوا وہ فیض حمید نے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. تو اگر وہ فیض حمید نے نہیں کیا تو تسی جڑا فیض حمید نو فائل آتا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ نے فیض حمید کو 14 سال and I'm not condoning what he did. وہ ٹاپ سٹی کے ساتھ جو ہوا، جو سب کچھ ہوا، اس کا ایک کزن جو بریگیڈیئر تھا، جو میں نے آپ اس مضمون میں لکھا ہوا ہے، جس کو بیچ میں مذاکرات کے لیے ڈالا گیا، اس کا جو بھائی تھا سردار نجف، اس کا جو کردار تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اور ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، جو کہ نہیں ہوا اس وقت. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو آپ نے کیا ہے اس کا کیا اس کا مطلب ہے کہ ادارہ اپنی تطہیر کر رہا ہے اور ادارہ اس کے بعد اس قسم کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ادارے کا اس وقت ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ ایک طرح کا ٹکراؤ ہے، جی، اس لیے فیض حمید کو رگڑ دیا گیا، ورنہ فیض حمید would have been enjoying his perks as a lieutenant general. جی تو اجاز. اگر تو پہلی بات ہے تو بہت معقول بات ہے کہ ادارے نے فیصلہ کیا کہ فیض حمید نے یہ کچھ کیا تھا اور اس لیے یہ چیز جو ہے یہ فوج کو ناقابل قبول ہے، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر معاملہ دوسرا ہے تو پھر آپ نے جس فیض حمید کو قید بامشقت دی اس کے ساتھ ساتھ بے شمار فیض حمید آپ پیدا کر رہے ہیں. آپ اجاز بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں اگری کرتا ہوں. یہی ایک فنڈامنٹل مسئلہ لاحق ہے اس پورے کیس میں. مگر ٹاپ سوسائٹی سے آپ نے سٹارٹ کیا. دیکھیے پہلے بھی آئی ایس آئی کے جو چیفز تھے، حمید گل صاحب نے کہا میں نے آئی جے آئی بنائی ہے، دعویٰ انہوں نے کریڈٹ لیا آن ریکارڈ خود کہا کئی انٹرویوز میں. پھر اس کے بعد جنرل دورانی کے اوپر الزامات لگے، وہ کیس کیا. آپ کو پتا سلمان اکرم راجہ ہمارے دوست وکیل تھے اصغر خان کے. ٹھیک ہے، اچھا وہ تو ایک پالیسی کنٹینیو کری. لیکن جس طرح کی بریزن حرکت یہ فیض حمید نے کی کہ وہ ٹاپ سٹی کے کنور موئز کے بوڑھے والدین کو، ان لاز کو، ایک تو ان کے جو فادر ان لا تھے وہ تو چل بسے اس پوری چیز کے بعد. دیکھیں نا یہ بریزن نیس جو تھی ایک فیض حمید. اب میری بات ایک سیکنڈ رک جائیں، مجھے پتا آپ جس گلی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں یہ کہ وہ چل بسے وہ ساری وہ بہت ایک ٹریجڈی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، اور میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا ہے آئی ڈونٹ کنڈون واٹ نہ آئی فیملی. نو. جی بٹ دا پوائنٹ ریئلی از کہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں
انٹر سروسز انٹیلیجنس کا جو کردار رہا ہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی جمہوریت پسند معاشرے میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. صحیح. وہ وہ درست. وہ وہ ہر وہ ہر سیاسی رہنما کے خلاف استعمال ہوا ہے. کریکٹ. سیاسی رہنما کے خلاف استعمال ہوا ہے. اس لیے فیض حمید کو جو ہے وہ مثال بنانا اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ہی ساتھ اور فیض حمید پیدا کر ہی جا رہے ہیں تو پھر تو کیا ضمانت ہے تو یہ پھر اس بات. بات کی کیا ضمانت ہے کہ بھائی اور فیض حمید نہیں بنیں گے؟ اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کے پیچھے یہ نہیں ہے، تطہیر کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ چونکہ فیض حمید اس سیاسی لیڈر کے ساتھ ملا ہوا تھا جس کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہے، اس لیے آپ نے فیض حمید کو مثال بنانا تھا. تو مطلب یعنی آپ نے بات جو ہے وہ حب حسین میں نہیں کی، بغض معاویہ میں کر دی. صحیح ہے. اس سے جو آپ کا پورا تطہیری عمل ہے، جو آپ کا مواخذے کا عمل ہے، اس کی تو ملٹی پلیز ہو گئی. میں تو سوال اس میں کے اوپر اٹھ جاتا ہے نا میں پھر. جی. یہ بات کر رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ نے اس کو، وہ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2017 میں اس کا FGCM ہو جانا چاہیے تھا.